السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 14 اگست 2025 جمعرات کا دن ہے۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے بڑی خبر آ رہی ہے، اعلان عام آپ تمام حضرات سماعت فرما لیجئے گا۔ دارالعلوم دیوبند کی جانب سے اس وقت بڑا اعلان سامنے آیا ہے۔ اعلان ہو بہو آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر کر رہا ہوں۔ مؤرخہ 15 اگست 2025 بروز جمعہ یوم آزادی کے موقع پر تعطیل عام رہے گی۔ یوم آزادی کے اس پرمسرت موقع پر اعظمی منزل کے سامنے میدان میں پرچہ کشائی کی تقریب ہوگی، جس میں حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند خطاب فرمائیں گے۔ تمام طلبہ عزیز اس پروگرام میں شرکت کرے۔ پرچم کشائی کا وقت 8:30 بجے رہے گا۔ دوستو، یہ اعلان عام جاری کیا گیا ہے دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم عاشق رسول حضرت مولانا مفتی محمد عبدالخالق صاحب مدراسی کی جانب سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم رپورٹ بھی سنتے چلے۔ ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جن کے بارے میں لوگ بہت ہی کم واقف ہوں گے۔ ابو المحاسن مولانا سجاد، مجاہد آزادی اور اسلامی سیاسی فکر کا امین۔ بر صغیر کی سیاسی اور فکری تاریخ میں بعض شخصیات ایسی ہیں جو بظاہر محدود دائرے میں کام کرتی نظر آتی ہیں، مگر ان کی فکر اور عملی خدمات اس قدر گہری اور دیرپا ہوتی ہیں کہ وہ اپنے عہد سے آگے نکل کر آنے والے زمانوں کے لیے بھی رہنمائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مولانا ابو المحاسن سجاد انہی شخصیات میں شامل ہیں۔ عام طور پر انہیں بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں امارت شریعہ کے بانی اور ایک مدبر عالم کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن ان کی حیثیت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ وہ 20ویں صدی کے بر صغیر میں ایک ایسے اسلامی سیاسی مفکر کے طور پر سامنے آئے جنہوں نے جدیدیت کے اثرات سے مکمل طور پر الگ رہتے ہوئے ایک ایسا سیاسی ماڈل پیش کیا جو خالص کلاسیکی فقہ سے ماخوذ تھا اور جس میں جدید قومی ریاست کے تصورات کی کوئی آمیزش نہ تھی، بلکہ ان کا سارا نظام اس فقہی روایت پر قائم تھا جو سیاست کے باب میں بھی امت مسلمہ کی رہنمائی کرتی رہی ہے۔ مولانا ابو المحاسن سجاد بر صغیر کے ان نابغہ روزگار علماء، صوفیہ، مجاہدین اور قائدین میں سے تھے جنہوں نے دینی بصیرت، فقہی استقامت اور سیاسی حکمت کو یکجا کر کے مسلمانوں کے لیے ایک ہمہ رہنمائی فراہم کی۔ 1884 عیسوی میں بہار کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہونے والے مولانا سجاد نے ابتدائی تعلیم مقامی مکتب میں حاصل کی، پھر مدرسہ سبحانیہ الہ آباد سے فراغت پائی۔ فکری، علمی اور فقہی گہرائی کے ساتھ ساتھ ان میں ایک غیر معمولی تنظیمی اور قائدانہ صلاحیت بھی پائی جاتی تھی، جس نے انہیں صرف ایک عالم نہیں بلکہ ایک مؤثر سیاسی رہنما بنا دیا۔ مولانا سجاد جمعیت علماء ہند کے بانی اراکین میں شامل تھے اور اس پلیٹ فارم سے بر صغیر کے مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کرتے رہے۔ انہوں نے تحریک خلافت میں سرگرم کردار ادا کیا اور مسلمانوں کے دینی و سیاسی حقوق کے لیے برطانوی حکومت کے خلاف بھرپور آواز بلند کی۔ وہ متحدہ ہندوستان کے حامی تھے، لیکن اس بنیاد پر کبھی مسلمانوں کے علیحدہ شناخت اور شرعی نظام سے سمجھوتہ نہیں کیا۔ انہوں نے سماجی اصلاحات کی تحریکیں چلائی، نکاح و طلاق میں شریعت کی پابندی اور غیر اسلامی رسوم کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کیے۔ زکوٰۃ و اوقاف کے منظم نظام کے قیام اور اس کے ذریعے غرباء، مدارس اور یتیم خانوں کی مدد بھی ان کے نمایاں کارناموں میں شامل ہیں۔ مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کی آزادی کی جدوجہد اور اس سے جڑے کارنامے بر صغیر کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم باب ہیں۔ وہ آزادی کو محض اقتدار کی تبدیلی نہیں سمجھتے تھے بلکہ اسے مسلمانوں کی دینی، تہذیبی اور سماجی خود مختاری کا ذریعہ مانتے تھے۔ ان کی جدوجہد کا نقطۂ آغاز تحریک خلافت جیسے بڑے عوامی اقدامات سے ہوا جن میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ تحریک خلافت کے دوران مولانا سجاد نے بہار اور اس کے اطراف میں جلسے جلوس منظم کیے اور عوام کو برطانوی اداروں کے بائیکاٹ کی ترغیب دی۔ ترک موالات کے موقع پر انہوں نے واضح موقف اختیار کیا کہ انگریز حکومت کے ساتھ کسی قسم کا تعاون مسلمانوں کے دینی و قومی مفاد کے خلاف ہے۔
اس لیے مسلمانوں کو تعلیمی، عدالتی اور سماجی میدان میں خود انحصاری اپنانا ہوگی۔ ان کے اہم کارناموں میں آزادی کی جدوجہد کے تناظر میں سب سے نمایاں پہلو یہ تھا کہ وہ سیاسی تحریکوں میں شامل رہتے ہوئے بھی متبادل عملی ڈھانچے تیار کرتے رہے۔ انہوں نے مسلمانوں میں سیاسی شعور بیدار کیا، انہیں آزادی کے بعد کی ضروریات کے لیے تیار کیا اور برطانوی اثر سے آزاد اداروں کے قیام پر زور دیا۔ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں بر صغیر کی مسلم سیاست ایک دوراہے پر کھڑی تھی۔ 1897 عیسوی کی ناکامی کے بعد مسلمانوں کی سیاسی قوت کمزور پڑ چکی تھی اور برطانوی استعمار نے ان کی تعلیمی و عدالتی اداروں کو محدود کر دیا تھا۔ اس پس منظر میں ایک طرف جدیدیت پسند طبقہ تھا جو مغربی تعلیمی و ریاستی ماڈل کو اپنا کر مسلمانوں کو نئی سیاسی دنیا کے ساتھ ہم آہنگ کرنا چاہتا تھا، اور دوسری طرف علماء کا وہ گروہ تھا جو اسلام کی کلاسیکی فقہی تعبیر کو ہی مسلم معاشرے کے لیے اصل راستہ سمجھتا تھا۔ اس ماحول میں علامہ اقبال اور مولانا مودودی جیسے رہنما سامنے آئے جنہوں نے اسلامی سیاست کو ایک نئی فکری سانچے میں پیش کیا، لیکن علامہ کے یہاں جدیدیت کے اثرات بہت نمایاں رہے۔ علامہ نے مغربی فلسفے خصوصاً جرمن اور برطانوی مفکرین کے افکار سے استفادہ کیا اور ان کے تصور خودی اور مسلم ریاست میں جدید قومی ریاست کی جھلک ملتی ہے۔ مولانا مودودی نے گرچہ مغرب کے تہذیب کو جہالت خالصہ کہا اور اسلام کو ایک ہماگیر نظام حیات کے طور پر پیش کیا، لیکن ان کی اپنی جماعت کی تشکیل میں روسی کمیونسٹ ڈھانچے کی مماثلت نمایاں ہے اور ریاستی تشکیل جدید پارلیمانی جمہوریت کے اصولوں سے قریب تر ہے، اگرچہ انہوں نے اس کو اسلامیانہ کی کوشش کی۔ اس کے برعکس مولانا ابوالمحاسن سجاد نے اپنی سیاسی فکر کی بنیاد اسلامی سنی روایت اور فقہ اسلامی پر رکھی۔ ان کے نزدیک سیاست کا مقصد محض اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ شریعت کے احکام کو محکومیت میں بھی قابل عمل بنانا اور امت کے اجتماعی نظام کی حفاظت کرنا تھی۔ انہوں نے 1921 میں بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ میں امارت شریعہ قائم کی جو آج بھی باقی ہے اور حتی المقدور اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہا ہے، اگرچہ اس کا دائرہ مسلم اذہان میں بڑھتے مغربیت کی وجہ سے محدود ہوتا جا رہا ہے۔ اس ادارے کے تحت شرعی عدالتیں، زکوٰۃ و اوقاف کا نظم، دینی تعلیم کے ادارے اور سماجی فلاح کے منصوبے ایک مربوط ڈھانچے میں شامل تھے۔ امیر کا انتخاب جمہوری طرز انتخاب کے بجائے علماء و مجتہدین کی مشاورت سے کیا جاتا، اور امیر کے لیے یہ شرط لازم تھی کہ وہ فقہ میں مہارت اور عملی انتظامی صلاحیت کا حامل ہو۔ مولانا سجاد نے مغربی جمہوری ماڈل یا جدید فقہی ریاست کے اداروں کو اپنانے سے انکار کیا، کیونکہ ان کے نزدیک ادارہ جب تک اپنی شکل میں مغرب کے بجائے اسلامی تسلسل کا حصہ نہ ہو، اس سے اسلامی نتیجہ حاصل کرنا مشکل ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا سیاسی ماڈل نہ صرف نظریاتی طور پر بلکہ عملی ڈھانچے کے اعتبار سے بھی مغربی ماڈل سے بالکل الگ تھا، یہاں تک کہ ان کے یہاں سیاسی اصلاحات کو بھی خالص فقہی اور اسلامی تاریخ کے تناظر میں برتنے کی کوشش کی گئی۔ اقبال اور مولانا مودودی دونوں نے برصغیر میں اسلامی سیاست کی فکری تشکیل میں اہم کردار ادا کیا، مگر ان کے یہاں تو ایسے بنیادی نظریاتی اصول تھے جنہوں نے روایتی فقہی سیاسی تسلسل سے کاٹ کیا۔ پہلا نقطہ یہ تھا کہ ان دونوں کے نزدیک مسلم تاریخ میں رائج بادشاہت بذات خود ایک غیر اسلامی عنصر تھی جس نے خلافت راشدہ کے ماڈل کو بگاڑ دیا تھا۔ علامہ اقبال کے نزدیک اسلامی تاریخ میں ملوکیت ایک غیر اسلامی روح کا مظہر ہے جو مسلمانوں کے نظام میں داخل ہو گئی ہے۔ اسی طرح مولانا مودودی کے مطابق ملوکیت اسلام کے مزاج کے سراسر خلاف ہے۔ اس موقف نے انہیں فقہی روایت کے اس تاریخی تسلسل سے جدا کر دیا جو خلافت راشدہ کے بعد کے ادوار میں فقہاء کرام نے موجود سیاسی حالات میں شریعت کا عملی نفاذ ممکن بنایا تھا۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ دونوں اس بات کے قائل ہو گئے کہ اب اجتہاد کسی خاص فقہی مکتب فکر کے اندر رہ کر کرنے کی ضرورت نہیں۔ علامہ اقبال کا خیال یہ ہے کہ اجتہاد امت کا حق ہے، وہ ہر زمانے میں نئے حالات کے مطابق اپنی تعبیر پیدا کرے جو ماضی کے تعبیر سے آزاد اور یکسر مختلف ہو سکتی ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے تھی کہ شریعت کی تعبیر ایک زندہ عمل ہے جو کسی ایک فقہی مکتب اور زمانے تک محدود نہیں۔ اس سوچ نے انہیں اس فقہی تسلسل سے کاٹ دیا جو مختلف مکاتب فکر کے اندر رہتے ہوئے صدیوں تک جاری رہا تھا اور جس میں اجتہاد اجتماعی علمی روایت کے دائرے میں رہ کر کیا جاتا تھا۔ یہ دونوں نکات بادشاہت کو مکمل رد کر دینا اور اجتہاد کو فقہی مکتب سے آزاد کر دینا دراصل ان کے سیاسی وژن کو مسلم تاریخی تسلسل سے جدا کر گئے۔ اس کے نتیجے میں ان کا ماڈل 13 صدیوں کے
فقہی و سیاسی تجربے سے کٹ کر ایک نئی سانچے میں ڈھلنے لگا جو عملی طور پر خلافت راشدہ، خلافت امیہ، خلافت عباسیہ اور سلطنت عثمانیہ سے زیادہ جدید ریاست نظریات سے قریب تھا۔ آج بھی ان دونوں مفکرین کے زیر اثر بہت سے لوگ بادشاہت کو بذات غیر اسلامی سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس مولانا ابوالمحاسن سجاد نے نہ تو مسلم تاریخ میں بادشاہت کے پورے دور کو خارج کر کے سوچنے کی کوشش کی اور نہ اجتہاد کو فقہی روایت سے آزاد کیا۔ ان کے نزدیک فقہا نے بعد کے ادوار میں جو عملی نظام وضع کیے وہ امت کے اجتماعی تجربے کا حصہ تھے اور انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کا اجتہاد بھی فقہ حنفی کے دائرے میں رہ کر ہوتا تھا اور وہ اسے ایک منضبط علمی روایات کا لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی سیاسی فکر کراسی کی فقہ کے تسلسل میں جڑی رہی اور انہوں نے امارت شریعہ جیسا ادارہ قائم کر کے اس تسلسل کو عملی طور پر زندہ رکھا۔ وہ حضرات جو اسلامی سیاسی فکر کو سمجھنا چاہتے ہیں اور بر صغیر کے صحیح سیاسی پس منظر کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں، انہیں قطع نظر اختلاف و اتفاق کے مولانا سجاد کی زندگی و افکار کو ضرور پڑھنے چاہیے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھی آج کی ایک خاص رپورٹ۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس طرح کی تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔